کہ ابھی اعلامیہ سامنے آ گیا ہے، اس سے کلیئرٹی تو یہ آ گئی کہ اس ویڈیو کو، اس ٹویٹ کو، اس بیانیے کو پارٹی اون بھی کر رہی ہے، انڈورس بھی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ نوٹسز بھی بھیجے گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے، اس میں رؤوف حسن صاحب کو بھی بلایا گیا ہے. آپ کو وہ نوٹس وصول ہو گیا ہے رؤوف صاحب؟ جی جا رہے ہیں؟ چکا ہے، بالکل جا رہے ہیں. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ انہوں نے ایک چھوٹا سا پریلیمنری دیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو چلا ہے، اس سے مختلف خدشات نے جنم لیا ہے with regard to national security and national integrity. تو اس لیے آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ آئیں. بدھ کو 11 بجے انہوں نے بلایا. آئی ول گو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ایک پوائنٹ کر کے آگے چلتے ہیں. پہلے سوشل میڈیا کی بات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے جو قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے آپ لوگوں کی پالیسی ہے، آپ نے اس عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. حامد خان صاحب آن بورڈ نہیں، ان کی تو بڑی کلیئر رائے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب فل کورٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک شخص کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، وہ ایک اجتماعی رائے ہوتی ہے، اجتماعی وزڈم ہوتی ہے، تو اس میں چیف جسٹس صاحب بیٹھ جائے کوئی حرج نہیں ہے. اجتماعی ڈسیشن میں بھی ایک ہر شخص کا ایک ووٹ ہوتا ہے نا، ہر شخص کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی اجتماعی جو ڈسیشن ہے وہ تمام اشخاص کی انڈیویجول ڈسیشن کو کلیکٹ کر کے جمع کر کے آپ کرتے ہیں. تو کور کمیٹی میں حامد خان صاحب موجود نہیں تھے اس دن، وہ نہیں آئے تھے، انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا تھا، ان کی شاید کوئی مصروفیات ہوں. تو کور کمیٹی کا یونانیمس فیصلہ، obviously آراء تھیں، کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا ہے ڈسینٹنگ نوٹ تھا، لیکن یہ بائی فار میسو میجورٹی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو ہمارے کیسز کے اوپر خان صاحب لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے آپ کے جتنے بھی کیسز دیکھے وہ قاضی فائز صاحب اس بینچ میں بیٹھے، اور قانونی طور پہ آپ کی لیگل ٹیم نے کوئی پلی نہیں کیا کہ انہیں اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے. سو وائی ناؤ؟ پہلے کہا ہوا ہے ہم نے قاضی صاحب سے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور قاضی صاحب سے بھی ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا ہوا. قاضی صاحب سے ہمیں بیسک وجہ جو آپ نے پوچھا ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہم فیل کرتے ہیں کہ جب سے یہ چیف بنے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملا. انصاف تو اس سے پہلے بھی نہیں مل رہا تھا 2 سال کے عرصے میں، لیکن ہماری خاص کر 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں. مثلاً جو 9 مئی کے واقعات تھے، اس کے بارے میں ہم نے 25 مئی کو ان کو پٹیشن موو کی تھی. آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن انہوں نے وہ لگائی بھی نہیں ہے. اسی طرح سے جو 8 فروری کے بارے میں بھی ہم نے پٹیشن موو کی، وہ نہیں، وہ ہماری پٹیشنز لگ ہی نہیں رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں کچھ انفارچونیٹلی وہ ایک سرٹن بائس ہے. آئی سے دس ود اٹموسٹ رسپیکٹ فار دی آفس آف دی چیف جسٹس، کہ وہ ایک قسم کا بائس جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو مطلب ان کو خود چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو ریکوز کر لیں. وہ تو آپ لوگوں کی ظاہر سی بات ہے، اس حوالے سے آپ بہت ووکل ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کبھی بھی ریٹن میں پلی کی آپ کے وکلا نے کسی بھی کیس کے اندر کہ قاضی صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے؟ میری نظر سے نہیں گزری. آپ پلیز اسٹیٹمنٹس کے ساتھ میں اسٹیٹمنٹس بہت دفعہ ہم نے جو ہاں، لیکن لیگلی آپ نے کبھی یہ عدالت کے سامنے یہ استدعا نہیں رکھی؟ نہیں، وہ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں نہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں ہم نے ریٹن رائٹنگ میں بھی ان سے ریکویسٹ کیا جی کہ وہ اپنے آپ کو ریکوز کریں. اس لیے کیونکہ اب چونکہ فل کورٹ بن گیا ہے اور اس موقع پہ یہ استدعا سامنے آنا، تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیوں؟ کہ پہلے تو چھوٹے بینچز تھے، فل کورٹ نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر آپ نے باقاعدہ لیگل اعتراض دائر نہیں کیا. یہ اب آپ لیگل اعتراض دائر کرنے جا رہے ہیں کل؟ یہ لیگل کمیٹی کو ہم نے ہینڈ اوور کیا تھا. کور کمیٹی کے فیصلے کے بعد لیگل کمیٹی کی انپٹ لی گئی تھی. مجھے نہیں پتا کہ اس مومنٹ تک ان کی انپٹ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. میرا خیال آج مل جانی چاہیے ہر صورت میں، کیونکہ کل کیس لگا ہوا ہے. اس کو ہیڈ کون کر رہے ہیں لیگل کمیٹی کو؟ لیگل کمیٹی کو مختلف لوگ ہیں جو کہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. شبی فراز صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جی، وہ اس کو چلا رہے ہیں، اور اس میں تمام وکلا جو ہمارے پارٹی کے وکلا ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. حامد خان صاحب اس میں نہیں ہے. اس میں نہیں. ایک اور پوائنٹ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ججز کے حوالے سے اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سامنے آئے. ماضی کے اندر پی ایم ایل این بھی بڑے واضح طور پہ کیمپینز چلا چکی ہے، ان کی تصویریں جلسوں میں لہرا چکی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا کیس سنا جائے گا ایک بینچ سے، کوئی جج صاحب کسی سیاسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے اگر علیحدہ ہوں گے، پھر تو ایک نظیر ہوگی نا. پھر تو کل کو پی ایم ایل این کے جو کیسز ہیں، پیپلز پارٹی کے کیسز کہیں ہوں گے، تو وہ تو سب کہیں گے کہ وہ نہ سنیں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ روایت اب پڑ جانی چاہیے، پھر تو بینچ بنے ہی نہیں گے. روایت پڑھنی نہیں چاہیے تھی. I'll be very honest with you. میں نہیں فیل کرتا کہ یہ کوئی اچھی روایت ہے، لیکن انفارچونیٹلی، لیکن بدقسمتی سے جس قسم کے ڈسیشنز آئے ہیں اور آ رہے ہیں، وہ وی فیل کہ اس میں ایک بائس ہے، ایک سرٹن ایلیمنٹ آف بائس موجود ہے. اور وہ جو ہے وہ دیٹس اے ویری کریڈیبل ریزن فار اس ٹو ریکویسٹ کہ جی آپ برائے مہربانی. سیاسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا؟ نہیں، سیاسی کانفلکٹ تو نہیں ہے، یہ ڈسیشنز ہیں. ڈسیشنز تو سیاسی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے نا. ڈسیشنز
تو لا کی کوئی بنیاد پر فائنینشیل کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی ویسے ڈائریکٹلی اور نہیں, وہ باتیں تو نہیں ہے, وہ بات تو نہیں ہے, لیکن سیاسی کانفلکٹ جو ڈیسیشنز کا سلانٹ ہے وہ ہمیں فورس کرتا ہے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں. پھر کل کو تو ہر سیاسی جماعت یہ بات کہے گی. میں اس کو پرنسپلی ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ بائسس کو سائڈ پہ چھوڑ کے پھر تو کل کو کوئی کیس ہوگا, مریم بی بی, نواز شریف صاحب بھی کھڑے ہو کے کہیں گے ان جج پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, تو یہ بینچ کا حصہ نہ بنے. کوئی بھی سیاسی لیڈر کل کو ایک جلسہ کر کے وہاں مطالبہ کر سکتا ہے, تو پھر تو روایت بن گئی. دیکھیے آپ عدت کیس کے آپ نے سنا ہے, اس نے جو تماشا ہوا ہے سارا کچھ ہوا ہے. یہ جج صاحبان ان سے پہلے ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی ان رائٹنگ کہ آپ اپنے آپ کو کیس سے علیحدہ کر لیں, انہوں نے انکار کر دیا تھا. سو آفٹر دیٹ آئی ایم شیور ہی واز سبجیکٹڈ ٹو پریشر. سو اس دن اس نے ڈیسیشن دینا تھا, لیکن ڈیسیشن دینے کی بجائے انہوں نے ان کے وکیل کو کہا کہ آپ بات کریں, اس کے بعد خاور مانیکا صاحب کو کہا کہ آپ بات کریں, اس کے بعد ان کو جب ووکل اس کورٹ میں اس ہیئرنگ کے دوران ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہوں. تو یہ ہے معاملہ ہے, لازمی بات ہے, اور مطلب اس دن ججمنٹ ہمیں سب کو پتا تھا کہ کیا آنی چاہیے, بیکاز میرٹ کے اوپر وہی تھا کہ ماضی میں تو پی ایم ایل این بھی ایگزیکٹلی یہ کہتے رہے, ہمیں معلوم تھا ثاقب نثار صاحب ہیں کون سی ججمنٹ آئے گی, اور وہ ویسی ججمنٹ ان کی آئے جایا کرتی تھی. تو یہ تو پھر ایک ہم میں آپ کو یہ سے بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں بڑی کیپیسٹی ہے کہ ہم ایڈورس ججمنٹس جو ہیں ان کو بھی ہم سامنا کیا ہے ہم نے اور کرتے ہیں, اور ہم بڑے میرا خیال ہے کہ ہمیں خاصا ریزیلینس ہے کہ ہم اس کو ابزارب بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر یکے بعد دیگرے اس قسم کی ججمنٹس آئیں جس میں کہ پیٹنٹلی انہوں نظر آ رہا ہو کہ ایک ایلیمنٹ آف بائس ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارا بنتا ہے, ہمارا پروفیشنل رائٹ بنتا ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. 13 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, 12 ججز یا کسی اور کو بھی 13واں جج بنا دیجیے, وی ہیو نو پرابلم. لیکن اگر وہ ریکویسٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ سو فار ایز وی لک دی وے وی لک ایٹ اٹ کہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے میٹ ہوں گے. اچھا, یہ کیس جو ہے یہ ٹیلی وائز نہیں کیا گیا, اس کے پیچھے جو حکم نامہ سامنے آیا اس میں جو ایک بڑی لاجک ہے, ٹیکنیکل جو اس میں ایشوز ہیں اس میں آپ غلطیاں یا کچھ اس میں اور آپ نقص نکال سکتے ہیں, لیکن جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی عدالت کا کندھا استعمال کر کے سیاسی بیانیاں بنانے کی جگہ نہیں دی جائے گی, گنجائش نہیں دی جائے گی. از دس پرنسپلی رانگ؟ مطلب دیکھیے ہر قسم کے کیسز عدالت میں جاتے ہیں, سیاسی کیسز بھی اب تو بہت زیادہ سیاسی کیسز چاہ رہے ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ٹریڈیشن, میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ٹریڈیشن غلط ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے سیاسی کیسز جو ہیں وہ حل کرنے چاہیے. پارلیمنٹ از اے فورم, لیکن انفارچونیٹلی بیکاز آف ریزنز جو بہت وقت لگے گا ڈسکرائب کرنے میں کہ وہ سچویشن نہیں ہے. سو وہ ہر چیز جو ہے وہ لینڈ کر رہی ہے, کورٹ میں جا رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سیاسی معاملات جو کورٹ میں جاتے ہیں اور سیاست جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے ڈیسیشنز کو, ڈیفینیٹلی کرتی ہے. لیکن وہاں پر ایک پارٹی کے سربراہ کو یہ اگر پلیٹ فارم دے دیا جائے کہ وہ ایک سیاسی نوعیت کا مقدمہ پیش کریں جس میں وہ اس میں سیاسی بات بھی کریں گے, یہ اگین ایک روایت کیا یہ قائم ہونی چاہیے؟ کیونکہ کل کو خالی یہ نہیں, کل کو ہو سکتا ہے ٹی ایل پی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پھر تو یہ روایت ٹھیک ہو. آئیڈیلی اسپیکنگ وہ کورٹ کا جو کندھا نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن کورٹ کو بھی پھر استعمال نہیں ہونا چاہیے نا. میری ایک سارٹ ٹو پرانگڈ اپروچ ہے اس مسئلے میں کہ کورٹ کو بھی تو استعمال نہیں ہونا چاہیے نا کسی ایک فرد یا انسٹیٹیوشن یا دوسرے فرد یا دوسرے انسٹیٹیوشن. اس وقت ایک میجر جو ایک پرسپشن ہے وہ یہ ہے جی کہ کورٹ کے ججز جو کہ لیٹر بھی آ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے, اس کے بعد آپ کو پتا ساری ہائی کورٹس کی بھی رسپانس آ چکا ہوا ہے, ان کی انپٹ آ چکی ہے, اور تمام نے کنسیڈ کیا ہے کہ ہاں پریشر ہے. تو پھر کورٹ کو بھی تو وہ میکنزم اڈاپٹ کرنا چاہیے نا کہ اپنے آپ کو کہ وہ انفلوئنس نہ ہو ایکسٹرنل پریشر سے, اور آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرے, جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت نہیں ہے. آئیڈیل سچویشن آپ پینٹ کر رہی ہیں, میں بالکل اس کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں, نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس میں پھر رسپانسبلٹی سب سے زیادہ کورٹ کی اپنی بنتی ہے. قاضی صاحب اس کو نہیں مان رہے ہیں کہ انفلوئنس ہے, وہ بار بار کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے, اور جو اس انفلوئنس کا جو ویدر نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں جی آپ گھر چلے جائیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ کورٹ کے لیے, خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک مناسب اپروچ نہیں ہے. ایک میکنزم سیٹ ہونا چاہیے جس میں کہ آپ کورٹ کو انفلوئنس سے آزاد کریں, اور تاکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو سکیں. وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری پارٹی کی, میری بھی, کہ وہ نہیں ہو رہے ہیں.